اسی طرح حضرت عمرو بن العاص جب گورنر تھے مصر کے، چونکہ حضرت عمر نے بڑے عظیم انتظامات کیے تھے اپنے زمانہ اقتدار خلافت میں، آپ نے تقریباً 1036 نئے شہر آباد کیے، اور اسی طرح آپ نے تقریباً 4000 نئی مساجد تعمیر کرائی، اور ان میں خطباء اور ائمہ اور مدرسین کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح آپ نے نظام عدل قائم فرمایا، اسی طرح آپ نے اپنے ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا، چونکہ اب تو 22 مربع میل پہ حکومت ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں یعنی آپ دیکھیں کہ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، کردستان ہے، آرمینیا ہے، تبرستان ہے، یہ سارے حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئے۔ اصل میں خندق والے دن حضور نے فرمایا تھا نا کہ اوتیت مفاتیح الشام، اوتیت مفاتیح الیمن، اوتیت مفاتیح کسرا، اللہ نے مجھے ان ملکوں کی چابیاں دی ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ ملک فتح ہوں گے، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کا فرمان حضرت عمر کے ہاتھوں پورا ہوا اور وہ ملک فتح ہوئے۔ اور حضرت نے پھر ہر جگہ گورنر بھیجے، اور گورنروں کو بھی ہدایت کی کہ تمہارے دروازے پر کوئی دربان نہ ہو اور کسی کو ملنے سے روکا نہ جائے، سادہ کپڑے پہننے ہیں، سادی روٹی کھانی ہے، تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ ہم غریب ہیں اور گورنر مزے سے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے مصر کے گورنر تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے مصر کے، انہوں نے کہا حضرت ہماری یہ عادت ہے کہ ہم محرم کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان کنواری لڑکی بالکل زیوروں سے لدی ہوئی دریائے نیل کے سپرد کرتے ہیں، دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں، اور وہ دریائے نیل میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی نہیں آتا۔ اب آپ آ گئے، اسلام آ گیا، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، میں اس میں مشورہ لوں گا امیر المومنین حضرت عمر سے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت عمر نے کاتب کو فرمایا کہ خط لکھو، من عبداللہ عمر بن الخطاب الی بحر النیل۔ حضرت عمر دریائے نیل کو حکم دیتا ہے، ان کو تجری من قبل کا فلا تجری، اگر تم اپنے منصے سے چلتے ہو تو بالکل نہ چلو، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَجْرِ، اور اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ میرا خط جب پہنچے نا اس کو لے کے دریائے نیل کے اندر رکھ دو۔ دریا پڑھتے ہیں مطلب آپ خود اندازہ کریں کہ دریا پانی ہے، پانی میں لکھا ہوا خط ڈال دو تو مٹ جائے گا، لیکن یہ عمر کا خط ہے جو دریاؤں پر بھی آپ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میں چند ساتھیوں کو لے کے گیا اور وہ خط آپ کے حکم کے مطابق دریا کے درمیان میں جا کے رکھ دیا۔ ایک رات میں 16 گز پانی چڑھ گیا، اتنا پانی کبھی زندگی میں نیل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت عمر کے اس خط کے بعد سے لے کر آج تک پھر نیل بند نہیں ہوا۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بر تو بر ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و بر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ www.darsequran.com